یہ نمک حرام ہے، اور اگر یہ اس طرح نمک حرامی نہ کریں تو انہیں افغانی کون کہے گا؟ جو عورتیں ہیں بالخصوص ان کو مروائیں گے، ان کو مروا کر یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں پہلے جو ہے ہماری صرف مردوں کی مسخ شدہ لاشیں آتی تھی، اب عورتوں کی مسخ شدہ لاشیں آ رہی ہیں۔ طالبان رجیم جو ہے یہ ان کو فقط ڈالر سے کام ہے، ان کو پیسے سے کام ہے، نہ انہیں اسلام نہ دین۔ یہ جو خودکش حملہ آور آتے ہیں جو ڈرائیورز کی فارم میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہن سازی کیسے ہوتی ہے؟ جو میر احمد ان کا ایک بیٹھا ہوا ہے بگوڑا دبئی میں، ان کے لیے پہلے سے ہی گانا تیار ہوتا ہے کہ یہ مرے تو ہم اپنا گانا ریلیز کریں اور یوٹیوب پر ان کے بھی ویوز لے لیں۔ بی وائی سی اور بی ایل اے میرے خیال میں کوئی کچھ الگ ہی نہیں ہے۔ بی ایل اے نے اپنی خواتین کو آگے کر کے اس کے لیے سافٹ امیج پیدا کرنے کے لیے بی وائی سی جیسا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا۔ مارنگ کی گرفتاری کے بعد جو ان کا نیٹ ورک تھا جو کٹ آف ہو چکا ہے، ڈالرز وغیرہ جو ہے وہ بی وائی سی کی لیڈرشپ کو پہنچانا، اب وہ کٹ آف ہو چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بی وائی سی کہاں پر کھڑی ہے۔ اپنے ہی مزدور، اپنے ہی ڈاکٹرز، اپنے ہی انجینئرز، اپنے ہی سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، تو بلوچستان کے اندر ترقی کیسے ہوگی؟ نہ یہ بلوچ ہیں، نہ یہ پشتون ہیں، نہ یہ کوئی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ فقط ان کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو حکم دیتے ہیں، ڈالرز کی جنگ ہے، ڈالر اپنے لیے کما رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے اہم رکن بابر خان خجق صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ریسنٹلی آپ نے ایک بیان دیکھا ہوگا جب افغانستان کے وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری صاحب نے انڈیا کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کا ڈی این اے سیم ہے۔ یہ کس اسپیکٹ سے سیم ڈی این اے کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی این اے دیکھیں، ہندوتوا کا بھی مقصد مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگیٹ بنانا ہے، اور آج کل افغانستان بھی اسی مقصد میں جو ہے اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ وہاں پر اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں ان کو پناہ دینے کے لیے، چاہے ان کو سہولت کاری کر رہے ہیں، چاہے وہی دہشت گرد جو افغانی ہیں وہ آ کر پاکستانوں میں مسلمانوں کو جو ہے ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف آپ کہیں کہ ایک انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہے، تو ہندوستان کا مقصد بھی وہی ہے اور افغانستان کا مقصد بھی وہی ہے، تو دونوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے، دونوں ہندوتوا نظریے پر جو ہے مسلمانوں کے جو ہے قتل عام میں ملوث ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا پاکستان نے جب افغان مہاجرین کو پناہ دی اور 40 سال سے زائد عرصہ ہم نے ان کو پالا، اتنی ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، اتنا ہم نے ان کا خیال رکھا، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان شہری جا کے پاکستان کے اگینسٹ یوز ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا پارٹ ہم دیکھتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اتنی سہولت کاری افغان شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ دی جاتی ہے پاکستان کے اگینسٹ؟ دیکھیں، یہ طالبان رجیم جو ہے یہ ان کو فقط ڈالر سے کام ہے، ان کو پیسے سے کام ہے، نہ انہیں اسلام نہ دین نہ دنیا، نہ ان کو اپنے کسی محسن کی جو ہے پرواہ یا فکر ہے۔ یہ ہمیشہ محسن خوش رہے ہیں۔ یہ نمک حرام ہے اور نمک حرامی جو ہے ان کے آپ کہیں کہ خون میں رچتی اور بستی ہے، بالکل۔ تو یہ وہی اپنی نمک حرامی کا جو ان کے ڈی این اے میں ہے، وہی جو ہے وہی نمک حرامی کا اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، ورنہ ان کی اگر یہ اس طرح نمک حرامی نہ کریں تو انہیں افغانی کون کہے گا؟ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم نے دیکھا اب تو ٹائم لمٹ بھی ختم ہو چکی ہے پاکستان کے اندر رہنے کی ان کی، تو ناؤ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان کی جانب سے بہت سخت آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور ٹاپک بہت اس میں اہم ایک سوال ہے، بارود سے بھری جو ٹرک ہوتے ہیں، جو گاڑیاں ہوتی ہیں، پولیس چوکیوں پر آ کے ٹکراتی ہیں، سیکورٹی جو ادارے ہوتے ہیں، جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اہداف بنایا جاتا ہے۔ یہ جو خودکش حملہ آور آتے ہیں جو ڈرائیورز کی فارم میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہن سازی کیسے ہوتی ہے؟ بیکاز آپ وہاں پر ہوتے ہیں، بہت قریب چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے، ان کو کوئی ایسی نشہ آور چیز کھلائی جاتی ہے کہ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں؟ مطلب ہاؤ دے برین واش دیم کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آ کر کسی نہ کسی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ڈرگس کا تو یوز وہاں پر سرعام ہوتا ہے، اور ڈرگس کے بنا جو ہے یہ ان کی یہ لڑائی جو ہے یہ 4 دن بھی نہ چلے۔ بالکل۔ یہ اس طرح سلولی جو ہے یہ ان کو اس طرح عادت ڈال دیتے ہیں ڈرگس کی، تاکہ ان کی جو سائیکولوجیکل جو پاور ہے، ہاں صحت ہے وہ ڈسٹرب رہے، اور وہ جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک طرف وہ انہیں سائیکولوجیکل انہیں ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں
تاکہ وہ ہمیشہ مرنے کے لیے ریڈی رہے, وہ اپنے آپ کو ختم, وہ اس زندگی سے بیزار رہے. سیکنڈلی پھر وہ ایک مطلب ایک آپ کہیں کہ وہ کہانیاں بناتے ہیں, ایک اسٹوریز بناتے ہیں, وہ فلاں نے اس طرح خودکش کیا اور اس طرح اسٹوری بنی اور اس طرح ہیرو موٹیویٹ ہاں کرتے ہیں ہیروئزم اس میں, سیکنڈلی اس میں ہیروئزم مطلب ایڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں. تیسرا جو ہے جو یہ گانے وغیرہ جس طرح یہ ان کے لیے بنائے جاتے ہیں, لائک ایزا مطلب جو میر احمد ان کا ایک بیٹھا ہوا ہے بگوڑا دبئی میں, ان کا خون اندر سے گرماتا ہے. ہاں وہ خون اندر سے گرماتا ہے. ان کے لیے پہلے سے ہی گانا تیار ہوتا ہے کہ یہ مرے تو ہم اپنا گانا ریلیز کریں اور یوٹیوب پر ان کے بھی ویوز لے لیں. تو یہ 2-3 چیزیں اس طرح ہوتی ہیں, ان کو مار کر بھی ویوز کما رہے ہیں. یہ ہر چیز میں جو ہے اپنے ویوز اور اپنے مطلب ڈالر کمانے کے پیچھے ہوتے ہیں. ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے جو ہے مطلب کوئی اس طرح کا مرے اور ہمارے لیے کچھ ہمارا کوئی جیب گرم ہو. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشنز میں مارے جانے والوں کی جو لاشوں کو BYC ہاسپٹل سے غائب کرتی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی مین ریزن بیسکلی ہوتی ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے نام ان کے مسنگ پرسنز والی لسٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں BYC BLA کا ایک تگڑا آپس میں گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہے؟ دیکھیں BYC اور BLA میرے خیال میں کوئی کچھ الگ ہی نہیں ہے. اگر لوگ اسے کوئی الگ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ان کی بے وقوفی ہوگی یا کم عقلی ہوگی. دیکھیں BYC کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ BLA کے ایسے سمجھے کہ BLA ان کے ہی گھر میں بنی ہے, BLA ان کے گھر میں پل رہی ہے, BLA ان سے ہی ہے. وہ اور BLA میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ اب جو ہے BLA نے اپنی خواتین کو آگے کر کے اس کے لیے سافٹ امیج پیدا کرنے کے لیے BYC جیسا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا. باقی میں آپ کو اتنی گارنٹی دیتا ہوں کہ BLA کے کمانڈرز کے بغیر ان کی ایک ٹویٹ بھی نہیں ہوتی. BLA کے کمانڈرز کے آرڈرز کے بغیر یہ ایک فیصلہ بھی نہیں کرتے کہ یہاں پر احتجاج کرنا ہے, یہاں پر نہیں کرنا ہے. اب جو ان کا جی ہاں اب جب مارنگ کی گرفتاری کے بعد جو ان کا نیٹ ورک تھا جو کٹ آف ہو چکا ہے, یا وہ چند ایک جو ان کی سہولت کاری میں ملوث تھے BLA سے پیغام رسانی میں, یا ان کے جو فنڈز ڈالرز وغیرہ جو ہے وہ BYC کی لیڈرشپ کو پہنچانا, ان کی عیاشیاں اور باقی ان جلسے جلوسوں میں اور موبلائزیشن میں, عوامی موبلائزیشن میں, اب وہ کٹ آف ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ BYC کہاں پر کھڑی ہے. اب یہ ایک نیا ڈرامہ رچانے والے ہیں. وہ نیا ڈرامہ اس طرح ہوگا کہ اب پھر سے جو ہے یہ اپنے بندوں کو یا اپنی جو عورتیں ہیں بالخصوص ان کو مروائیں گے. ان کو مروا کر یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں پہلے جو ہے ہماری صرف مردوں کی مسخ شدہ لاشیں آتی تھی, اب عورتوں کی مسخ شدہ لاشیں آ رہی ہیں. مطلب یہ ہر اس حد سے گر رہے ہیں جو بلوچستان کی ثقافت ہے, روایات ہیں, عزت ہے, اس سب چیزوں سے خواتین کا استعمال اب خواتین کا آخری حد تک کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح. اچھا بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ہم نے دیکھا کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدوروں کو شہید کیا گیا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں وچ از آلسو ٹرو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر محرومیاں بھی ہیں, پسماندگی بھی ہے, لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی مزدور, اپنے ہی ڈاکٹرز, اپنے ہی انجینئرز, اپنے ہی سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو, پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے. جب ہم انہی کو نشانہ بنائیں گے تو بلوچستان کے اندر ترقی کیسے ہوگی؟ دیکھیں ترقی سے ہی یہ ڈرتے ہیں. ترقی ان کے لیے سمجھے موت کے باعث بنتی ہے اگر ترقی بلوچستان میں ہو. اس وجہ سے یہ وہاں پر جو ہے پہلے وہ پنجابی استعمار کا نعرہ لگاتے تھے, سو کالڈ مطلب پنجاب ہمارے حقوق کھا رہا ہے, پنجاب وٹس ایور, مطلب ایک وہ پورا ڈرامیٹک. اور اس بار کا جو بجٹ ہے وہ ان سے زیادہ ملا ہے بلوچستان کو. میں اسی چیز پر آ رہا ہوں. انہوں نے ٹیچرز, پروفیسرز, ڈاکٹرز سب کو جو ہے نشانہ بنایا تاکہ یہ جب نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس اسپیڈ سے, اس رفتار سے نہیں بڑھے گی. اب جب بلوچستان میں پھر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو ہے پسماندگی ہے, بلوچستان پنجاب کی نسبت پنجاب کو اور بلوچستان کو کمپیئر کرتے ہیں. کیا کبھی بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں اور بلوچستان کے سیاستدان اور پنجاب کے سیاستدان ہیں ان کو بھی کبھی کمپیئر کیا ہے؟ کبھی انہوں نے کمپیئر نہیں کیا ہے. اب دیکھیں یہ جو مزدور ہیں جب ان کو نشانہ بنائیں گے تو وہاں پر مزدوری کرنے بھی کوئی نہیں آئے گا. یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اس طرح ہو کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو. اب مزدور کو تو چھوڑیں, پنجابی مزدور کو چھوڑیں, چلے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا.
وہاں کے اپنے بلوچوں کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اب جب ان بلوچوں کو نشانہ بناتے ہیں, وہ اپنی دفاع میں کھڑے ہوتے تو ان پر ڈیتھ اسکواڈ کا لیبل لگا لیتے ہیں. اب جب ان پنجابیوں کو نشانہ بنایا گیا, اب جب اس پر آواز, اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اپنے لوگوں کی اس وجہ سے کیش کر سکیں, کیش نہیں, وہ اپنے لوگوں کو اس وجہ سے, اپنے بلوچوں کو اس وجہ سے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ہماری ریاست ہے, ہم اس ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی نہیں جھکتے, وہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. آخر کار جب وہ اپنی دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان پر ڈیتھ اسکواڈ کا لیبل لگایا جاتا ہے. ان کو مختلف طریقے کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایلیگیشنز لگا کر ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کے نزدیک ارد گرد کوئی سیاسی بندہ یا کوئی شخص بھی اگر ان کے نزدیک ہو تو اسے بھی ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. اب ہم جب ان مشکل میں جو 5 پنجابیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں آپ کے پختونوں کو بھی شہید کیا گیا ہے, جن میں آپ کے سندھی مزدوروں کو بھی شہید کیا گیا ہے. اب ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ فورسز کے بندے تھے, جو مزدور تھے وہ فورسز کے بندے تھے. یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کمپین چلواتے ہیں تاکہ ہم کسی کو بھی قتل کریں. فورسز کے بھی تھے تو اپنے ملک کی فورسز ہیں نا. جی ہاں, اگر ہم اگر کسی کو بھی قتل کریں تو ہم ہیومن رائٹس کے سامنے جسٹیفائی ہو سکیں. ٹھیک ہے, کسی کا ناحق قتل کریں بھی ہم جسٹیفائی ہو سکیں. یہ ہر اس ٹھیکیدار, ہر اس ترقی میں جو کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہے, یا اسے فائنینشلی نقصان پہنچا رہے ہیں یا اسے فائنینشلی آپ بھتے کی صورت میں اس سے لے رہے ہیں, یہ ایک چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کا جو ہے ایک جتا ہے. اس سے مزید ان کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے. نہ یہ بلوچ ہیں, نہ یہ پشتون ہیں, نہ یہ کوئی مطلب نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ فقط ان کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو حکم دیتے ہیں. ڈالرز کی جنگ ہے, ڈالر اپنے لیے کما رہے ہیں. عام بندے کی ذہن سازی کر کے مختلف طریقہ کار کے ساتھ جو ہے اسے استعمال کر کے اسے ایز اے فیول, اس کے خون کو اپنے لیے, اپنے ڈالرز کے لیے, اپنے عیاشیوں کے لیے جو ہے اسے کیش کر رہے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری گیم جو ہے وہ ڈالرز کی ہی ہے. بہت شکریہ بابر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.